الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، سامعین کرام، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ دوسرا عشرہ بھی آدھا ہو گیا اور 3 جمعہ، یہ تیسری جمعہ رمضان کی چل رہی ہے۔ الحمدللہ روزوں کے ساتھ اور ذکر و تلاوت کے ساتھ لوگ برابر مشغول رہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ بار بار ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمائے، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی مغفرتوں سے، اس کے قربات سے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ حصہ نصیب فرمائے۔ محترم دوستو، بزرگوں، 3 جمعہ سے رمضان کے فضائل وغیرہ آپ کے سامنے آئے، بیان کیے گئے، اور چونکہ عام طور پر ہم لوگ جو ہیں زکوٰۃ رمضان ہی کے اندر ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے مناسب سمجھا کہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائے۔ زکوٰۃ یہ بھی ایمان کا، اسلام کا اہم شعبہ ہے۔ ایمان کے جو 5 شعبے بیان کیے گئے، اس میں ایک تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسری نماز ہے، اور یہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بار بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وغیرہ وغیرہ، بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ بدنی عبادت ہے، اور نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے۔ وہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ جیسے نماز ہمارے اوپر فرض ہے، کوئی اور ادا کرے تو ادا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ جس کے اوپر بھی جو صاحب نصاب ہو اس کے اوپر فرض ہوگی، اس کو ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ہاں ایک الگ بات ہے، اس کے اندر نیابت چل سکتی ہے۔ اگر اس نے اجازت دے دی کسی کو، بھائی میری طرف سے تم زکوٰۃ دے دو، اور دے دے کوئی، تو ایک الگ بات ہے۔ تو مال کے اندر نیابت چل سکتی ہے، بدن کے اندر نیابت نہیں چل سکتی۔ کوئی یہ چاہے کہ بھئی میری نماز تم پڑھ لو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے دوسرے کی طرف سے تو یہ ہو سکتا ہے، البتہ اجازت یہ ضروری ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اہم فریضہ ہے، اور اس کی مثلا یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، ہم للزکاۃ فاعلون، جو مومنین کامیاب ہونے والے ہیں، کامیاب مومنین کی جو صفات بیان فرمائی، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی ایسے تزکیہ کے بھی آتے ہیں، یعنی مطلقاً تزکیہ، اپنے اخلاق کی درستگی، تہذیب اخلاق۔ آدمی بزرگوں کے پاس جاتا ہے اپنے اخلاق کی درستگی کے لیے، اپنے دل کی اصلاح کے لیے، وہ بھی تزکیہ ہے، وہ بھی زکوٰۃ ہے۔ ایک معنی اس کے یہ بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پر بھی زکوٰۃ، چونکہ اس کے ذریعے سے مال صاف ہوتا ہے، وہاں پر دلوں کی گندگی نکلتی ہے، یہاں پر زکوٰۃ کی وجہ سے ہمارا دوسرا مال جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کی گندگی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو ایسی صورت میں یہ گندگی پورے مال کے اندر رہ کر کے پورے مال کو ناپاک کر دیتی ہے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے مالوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اس وجہ سے بھی اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔
یہ اسلام کا اہم فریضہ ہے. اگر اور اس کے ادا کرنے کے اوپر فلاح کو موقوف رکھا گیا کہ کامیاب مومن اس وقت ہوگا جیسے نماز پڑھنے کے اوپر وہ کامیاب, اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے. اس کے بغیر اس کو فلاح اور کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں سخت وعید بھی وارد ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بہت سخت وعید ہے کہ جو لوگ مالوں کو جمع رکھتے ہیں, والذین یکنزون الذهب والفضة, سونے چاندی وغیرہ, یہ مال جو ہے مال و جائیداد وغیرہ, اس کو اپنے پاس خزانے کے طور پر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب الیم, ان کو سخت عذاب کی, دردناک عذاب کی بشارت دیجیے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں بہت دردناک عذاب تمہارے لیے تیار ہے. اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانا ہے تو یہ فریضہ ادا کرو. اس فریضے کی ادائیگی کے بغیر تم نہیں بچ سکتے. پھر آگے اس کی صورت بیان فرمائی یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, یہ سونا چاندی وغیرہ آگ میں تپایا جائے گا, جہنم کی آگ میں. جیسے کہ لوہے وغیرہ کو تپایا جاتا ہے, بالکل لال انگارہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کو موڑنا وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, یا کسی کو داغ دینا ہے. تو یہاں پر اسی طریقے سے ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, کہ ان کی جو ہے پیشانیوں کو, ان کے چہروں کو, اسی طریقے سے ان کی پشتوں کو اس کے ذریعے سے داغ دیا جائے گا. بہت سخت عذاب ہے. یعنی یہی ہمارا مال, اس کو جہنم کی آگ بنا دیا جائے گا, اس کو تپایا جائے گا. اگرچہ روایتوں کے اندر مختلف عذابات, کبھی جو ہے سانپ اور اژدہا کی شکل کے اندر ہمارا مال آئے گا, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا مال ہوں, میری تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, اب وہی میں تیرے لیے عذاب بن کر کے آئے. کبھی جانوروں کی, چونکہ بڑے عرب کے اندر جانور بہت زیادہ پالتے تھے, تو جانوروں کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی تھی. تو اگر جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں دی ہے تو اس صورت میں اس کو جہنم کے میدان کے اندر ڈال دیا جائے گا, چیٹ لیٹ کر کے سو گیا وہ, اور اس کے اوپر سے جانور اس کے جو ہیں اس کے جانور اس کے اوپر سے بہت ہی موٹے تازے ہوں گے, ذرا برابر بھی ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی, بہت ہی وزنی, اور اس کو رونتے ہوئے چلے جائیں گے سب کے سب جانور ایک کے بعد دیگر. تو مختلف طریقے سے جہنم کا عذاب, یہ ہمارا جو مال ہے وہ مختلف شکلوں کے اندر جہنم کے اندر ہماری یہ عذاب کا سبب بنے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت. تو ہمارے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا, جو بھی صاحب نصاب ہو, اللہ تعالیٰ نے جس کو مال عطا فرمایا, اور صاحب نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار. 52.5 تولہ چاندی کیا کتنی مقدار ہوگی اس کی؟ تو اتنی مقدار کا مال کسی کے پاس ہے اور اس کی ضروریات سے زائد ہے, اصلی ضروریات جو اس کے رات دن کی اصلی جو ضرورت ہے وہ مراد ہے یہاں پر. تو اس سے اگر وہ زائد ہے, اپنا اور اپنے اوپر جن لوگوں کا خرچہ ہے ان کو نکالنے کے بعد, اب وہ مال اگر اتنی مقدار میں پہنچ جاتا ہے, اس کے اوپر کوئی دین وغیرہ قرض وغیرہ نہیں ہے, تو یہ صاحب نصاب ہو گیا, اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہو گیا. کہ سونا چاندی کی شکل کے اندر ہو, چاہے مال, چاہے نقد روپیوں کی شکل کے اندر ہو ہمارے پاس, یا تجارت کا مال ہو, بس انہی مالوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس رہنے کا مکان ہے, ہماری تجارت کے لیے ہمارے پاس دکان ہے, تو
اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ہمارے مالوں کے اوپر جو تجارت کا مال ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی, اور وہ حاجت اصلی سے زائد ہونا چاہیے. اور حاجت اصلی یعنی ہماری رات دن کی جو ضرورت ہے وہ, یہ نہیں کہ کوئی مال اپنے ہم نے پسند رکھا ہے حج کے لیے کہ بھئی مجھے اس سال حج کے لیے جانا ہے, تو نہیں, جب حج ادا کرو گے اس وقت میں مال خرچ ہوگا, اس کے بعد اس میں زکوٰۃ نہیں لگتی. لیکن جب تک وہ مال آپ کے ہاتھ میں, اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا. آپ نے کسی اپنی بچی کے لیے شادی کے لیے خرچ کے لیے رکھا ہے مثلا, تو یہ ضرورت اصلیہ میں داخل نہیں ہے. جب خرچ کر ڈالا وہ بات الگ ہے, لیکن جب تک خرچ نہیں کیا وہاں تک تو وہ ضرورت اصلی میں نہیں ہے, اس کی بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا. 1 سال کا گزرنا ضروری ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے, بلکہ صاحب نصاب رہنا پورے سال یہ ضروری. پھر 20 سال کے اندر جتنا بھی مال آتا جائے گا وہ اسی کے اندر جڑتا چلا جائے گا. مثلا رمضان کی 1 تاریخ کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, تو اب آئندہ سال اور اس وقت میں آپ صاحب نصاب 1 سال سے ہو گئے ہیں, یا اس وقت میں زکوٰۃ دینا ضروری ہو گیا. اب اس بیچ کے اندر جتنا بھی مال آئے گا وہ اس کے اندر جڑتا چلا جائے گا. یہ نہیں کہ جس قسم کا بھی نعرہ ہو تو ہر مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے. ہر مال کے اوپر نہیں, وہ تو اس کے ساتھ مل جائے گا, ملحق ہو جائے گا, مخلوط ہو جائے گا وہ مال پورے سال کے اوپر. اب سال کی, بلکہ رمضان کے مہینے سے مثلا 2 دن پہلے آپ کے پاس مال آ گیا, صاحب نصاب آپ تھے ہی, مالدار تو تھے ہی, زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب تھی, اب دوسرا مال کہیں سے آ گیا تو یہ مال بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ کا دینا ضروری ہوگا. تو ہر مال کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں, یعنی سال کا گزرنا ضروری نہیں. سال جو ہے یعنی صاحب نصاب ہونا اور رہنا سال بھر یہ ضروری. بیچ میں بھی جو بھی مال آئے گا وہ اس کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا. ہاں اگر کسی کے پاس مال ہے لیکن وہ جو ہے یعنی اس کے اندر اس کے اوپر قرض بھی ہے, تو قرض کو اس میں سے نکال دیا جائے گا. اگر کسی کے اوپر مثلا 1 لاکھ روپے اس کے پاس ہے اور اس کے بعد 50,000 روپے اس کے اوپر کسی کے قرض ہے, تو 50,000 نکالنے کے بعد 50,000 اگر اس کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی ہو جاتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہے. اب اتنے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. 50,000 کو نکال دیا جائے گا, 50,000 کے اوپر واجب ہوگی, اس سے زیادہ کے اوپر نہیں. آپ نے زمین پلاٹ وغیرہ رکھے ہیں, ایک تو اپنی ضرورت کے لیے رکھنا ہے, کسی نے کوئی دکان بنانے کے لیے رکھا, یا اپنا مکان بنانے کے لیے رکھا, یا کسی نے کوئی مکان رکھا لیکن کرائے کے طور پر, کہ کرائے کے اوپر جو آمدنی ہوگی تو وہ آمدنی میرے خرچ کے اندر لگے گی کام میں, تو یہ سب کے ضرورت کے اندر ہے, اس میں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. لیکن آپ نے تجارت کے لیے اگر رکھا ہے تو ایسی صورت کے اندر اگر آپ نے پلاٹ رکھا ہے تجارت کے لیے, زمین رکھی ہے تجارت کے لیے, مکانات رکھے تجارت کے لیے, تو ایسی صورت میں اس کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. اور زکوٰۃ جو واجب ہوگی تو یعنی جس وقت آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس وقت میں اس کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا. یہ نہیں کہ ہم نے لیا تھا اس وقت میں کتنی قیمت تھی, 1 سال پہلے لیا تھا مثلاً 50,000 روپے میں اور ابھی اس کے 5 لاکھ روپے ہیں, تو اس وقت جس وقت ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا. یہ نہیں کہ ہم 50,000 روپیہ جو اس کی اصل قیمت ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے اتنی زکوٰۃ دے رہے ہیں. جس وقت زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے. تمہارا تجارت کا مال ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. کمپنیوں کے شیئرز لیے ہو اگر کسی نے, تو شیئر کی اصل قیمت نہیں بلکہ بازار کی جو قیمت ہوگی, وہ آپ نے 10 روپے کا شیئر دیا ہے اور آج اس کی قیمت 50 روپے ہے, تو 50 روپے کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی. نہیں یہ کہ جس وقت ہم نے دیا تھا 10 روپے میں تھا رہا تھا وہی ہم زکوٰۃ دے دیں گے. تو یہ جو ہے زکوٰۃ ہمارے اوپر بڑا اہم فریضہ ہے, اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا, اتنا یاد رکھیں. زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا. بظاہر ہمارے ہاتھ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے چلے جائیں گے, 1000 میں سے 25 روپے کم ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، آپ کا یہ فرمان ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا ہے۔ اصل میں ہم لوگ جو مادی دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، مادیت ہمارے اندر بھری ہوئی ہے، مال سے محبت بہت زیادہ ہے، اور یہ جو ہے گنتی کی دنیا ہے، جمع مالہ وعددہ، کہ مال کو جمع کرتا اور گنتا ہی رہتا ہے، کتنا ہوا، کتنا کم ہوا، کتنا زیادہ ہوا، تو وہ ہمیشہ گنتا رہتا ہے۔ تو یہ گنتی کی دنیا، اس وجہ سے ہم کو بظاہر مال کم ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب آپ کا فرمان جو ہے وہ اللہ کا فرمان ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات فرماتے ہیں وہ کس کی فرماتے ہیں؟ اللہ کی فرماتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ جو بھی کلام فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق ہیں، اللہ جس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک حکم نقل فرما رہے ہیں، ہمیں پہنچا رہے ہیں کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ نے کبھی سنا کہ وہ فقیر ہو گئے؟ نہیں ہوتے تھے، اور بظاہر مال کم ہوتا ہوا نظر آ بھی جائے تو اس کی برکت دیکھو۔ ایک آدمی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اب بظاہر اس کا مال تو بڑھتا ہوا کو معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے مصارف دیکھو پھر بعد میں، اس کا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، کس طریقے سے اس کا مال جا رہا ہے اس کے پاس، اور وہ آدمی اس کے مال کے اندر جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے مال میں کس طرح برکت ہو رہی ہے کہ فلاں نے کہا جو ہے مال کے اندر اس طور پر بھی برکتی ہے کہ وہ جو ہے لاکھوں کا مالک ہے، لیکن پل جھپکنے کی مقدار میں کہیں یہاں پر چلا گیا، کہیں یہاں پر چلا گیا، کہیں دواؤں میں چلا گیا، کہیں کوروٹوں میں چلا گیا، کہیں کہاں چلا گیا، اس طریقے سے چلا جاتا آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ سب بھی برکتی ہے مال ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اگر بظاہر ہمیں مال کم بھی ہوا تو تھوڑے سے مال میں ہمارے بہت سارے کام نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بھی تو مال کے اندر جو برکت ہوئی وہ مال یعنی کم نہ ہونا ہی ہوا حقیقت کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ ایک فرشتے کو ایک حکم ہے، فرشتہ ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہم آتے منفقن خلفا وممسکن تلفا، کہ جو آدمی مال کو خرچ کرے اللہ کے راستے میں صحیح جگہ کے اوپر مصارف کے اندر، اے اللہ اس خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما۔ خلف اس کا بدل کیا ہے؟ یعنی جو مال خرچ ہوا اس کے بدلے میں کوئی اور دے دے تو اس کو اس کا نعمت بدل عطا فرما۔ فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور وہ آدمی جو خرچ نہیں کرتا ممسک، اس کے مال کو تلف عطا فرما ہے، یعنی ہلاکت عطا فرما۔ تو مختلف طریقوں سے آدمی کے پاس سے مال چلا جاتا ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور آخرت کا گناہ تو الگ رہا جو سخت وعید ہے، جو بھی آپ کے سامنے بیان کی میں نے پہلے شروع میں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت کے اندر۔ تو جیسے نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہے تو فرض ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں ادا کیا تو ایسی صورت میں سخت سزا کا ہمارے سامنے سابقہ ہے، اللہ حفاظت ہونا ہم سب کی۔ اور یہ نہیں کہ گھر کا جو ایک آدمی ہے بڑا وہ نکالتا ہے تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، ایسا نہیں۔ جس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو، یعنی اب تو معمولی مال جو بنائے بیان کیا 52.5 تولہ چاندی، زمانے کے اندر تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا۔ تو اتنا اگر مال کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا، وہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ کوئی اگر زکوٰۃ اس کو دے تو اس کے لیے دینا جائز نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے۔ تو جو بھی مالک ہو،
عام طور پر جو ہے گھروں کے اندر کتنی مرتبہ معاملات کے اندر صفائی نہیں ہوتی. اب سونا ہے مثلا، اب اپنی بیوی کو دیا ہے مثلا، تب یہ بیوی کو مالک بنایا ہے یا استعمال کرنے کے لیے دیا ہے؟ ایک تو یہ بھی کبھی تو یعنی معاملہ کے اندر صفائی نہیں ہوتی، حالانکہ ہونی چاہیے صفائی. اسلام جو ہے معاملات کے اندر بہت سی صفائی چاہتا ہے. اب زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہے؟ اگر عورت کو مالک بنائے تو عورت پر واجب ہے، اگر مالک نہیں بنایا صرف استعمال کرنے کے لیے دیا ہے تو ایسی صورت میں شوہر کے اوپر مالک ہے، واجب ہے زکوٰۃ. تو بہرحال جو بھی ہو، اس جو بھی مالک ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اولاد کے اوپر بہت سی مرتبہ جو ہیں یعنی ہمارے گھروں کے اندر اور بیپاری لوگ ہیں، تجارتی لوگ ہیں، اب جو ہے اشتراک کے ساتھ سب معاملہ چلتا ہے، معاملات کے اندر بھی صفائی نہیں ہوتی ہے کہ آیا یہ پورا کے پورا جو ہم کما رہے ہیں وہ صرف جو ہے گھر کے جو بڑے آدمی ہیں انہی کا ہے یا سب کے درمیان میں مشترک ہے. تو یہ سب باتیں پہلے سے طے ہونی چاہیے. اگر وہ صرف وہی مالک ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی سب چیزوں کی، ورنہ ہر ایک کے اوپر. یا یہ کہ آپ نے کچھ مال ان کو دے دیا اپنے اعتبار سے سال بھر کے اندر کہ بھئی تم بھی شریک ہوئے ہو ہمارے کہتے تو تم اتنا تمہارے پاس رکھو. اب عام طور پر بچوں کے پاس بھی اس طور پر مال ہوتا ہے، کوئی سونا خریدتا ہے، کوئی دوسری چیزیں خریدتا ہے یا ادھر ادھر دوسری چیزیں خرید دیتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ بھی مالک ہو جاتا ہے. باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا مثلا، تو یہ مالک ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے. بہرحال زکوٰۃ کے مسائل جو ہے ہم علماء سے پوچھتے رہیں، اور چونکہ یہ بھی ایک دین کا اہم فریضہ ہے. جب ہم بیپار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، مال کے مالک بنتے ہیں، صاحب نصاب بنتے ہیں، ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے. تو ہمارے علماء جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے قیمتی. ہم ان سے رابطہ کریں، ہم ان کو کام میں لگائیں، انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا. علماء صرف اپنے دکانوں کی یا گھروں کے افتتاح کے لیے تھوڑے یا سنگ بنیاد کے لیے تھوڑے کہ چلو برکت کے لیے تو بس چلو، یہ برکت کے لیے اس سے نہیں ہے. ایک الگ بات ہے کہ آپ ان کو اپنے برکت کے لیے لے جاتے ہیں، ایک نیک بندے ہیں اللہ کے، رات دن ان کا مسئلہ یہ ہے، لیکن اصل تو یہ اس لیے تو نہیں ہے. یہ تو قوم کے جو ہے ذمہ دار ہیں، وہ تمہارے رہبر ہیں، ان سے رجوع کرو، مسئلے مسائل پوچھو، اور ہمارے اوپر جو ضروری ہو، جو بھی باتیں ہمارے لیے ہو تو علماء سے رجوع کرو، مسئلے مسائل پوچھ کر کے ہم چلیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.